نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ صلاۃ والسلام کے بعد معزز علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عظیم الشان موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہوئی اس کا عنوان ہے مطالعہ کی اہمیت۔ معزز حاضرین و سامعین، علم ایک گوہر نایاب ہے جس کی تحصیل سے انسان کامیابی اور کامرانی کے منازل طے کرتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں یوں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تحصیل علم کے مختلف ذرائع و اسباب ہیں، مثلا سماعت، بصارت اور قرأت۔ اسی لفظ قرأت کے ذریعے اللہ رب العزت نے تحصیل علم کو فرض قرار دیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ قرأت کے مختلف انواع ہیں، انہی انواع میں سے ایک نوع مطالعہ کہلاتی ہے۔ مطالعہ کتب بینی کو بھی کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اسے سیلف اسٹڈی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تحصیل علم کے لیے مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ یہ انسان کے عقل و شعور کو جلا بخشتا ہے، اسے زیرک بناتا ہے، اس کی سوچ کو وسیع کرتا ہے، اسے سابقہ امت کے احوال سے واقف کرتا ہے تاکہ ان کی اچھی عادتوں کو اپنائے، ان کی بری عادتوں سے اجتناب کرے اور جہاں عبرت حاصل کرنی ہے وہاں عبرت حاصل کرے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد رضوان احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اکثر و بیشتر دوران درس یہ بات ہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ مدارس، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں یہ طالب علم کو علم و دانش کی دہلیز تک لا کر کھڑا تو کر دیتی ہیں، لیکن تحصیل علم کا اصل سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس کی بنیاد خارجی مطالعہ ہوتا ہے۔ خارجی مطالعہ طالبان علم کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے غذا، کیونکہ یہ تحصیل علم کی جانب مائل کرتا ہے، یہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی طرف مائل کرتا ہے، انسان کو زیرک بناتا ہے، انسان کو ایک معاشرے کے مراتب کے مقابل آ کے کھڑا کر دیتا ہے، یہ بہترین معاشرے کی کردار سازی میں معاون بنتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے دریافت کی ہیں ان کی بیک پر سب سے بہترین کردار ادا جو کیا ہے وہ مطالعے نے کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فاضل، محقق، موجد، بلند پایہ مصنف گزرے ہیں، مطالعہ ان کی زندگی کا نہایت اہم حصہ تھا۔ اگر کوئی طالب علم کامیاب بننے کی خواہش اپنے ذہن میں رکھتا ہو اور فقط درسی کتب پر اکتفا کرتا ہو اور خارجی کتب کا مطالعہ اور کی چندہ ضرورت محسوس نہ کرتا ہو تو اس کی یہ کامیاب بننے کی خواہش کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء کی طرح ہے، اور اس کی کامیاب ہونے کی یہ آرزو حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا کی طرح ہے۔ اور وسعت مطالعہ کے لیے بہترین کتاب کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ وسعت مطالعہ کے لیے ایک بہترین کتاب کا معاون ہونا ضروری ہے، کیونکہ کتاب ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جو کتاب کی افادیت سے تہی دامن رہا ہو، کیونکہ یہ کتاب ہے جو کہ حال میں رہ کر ماضی کی یادگار ہے، جو کہ حال میں رہ کر مستقبل بھی بہترین پلاننگ ہے۔ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب پھلوں کا ایسا باغ ہے جسے ساتھ لیے چلو اور جہاں چاہو اس سے گوشہ چینی کر لو، اور جہاں چاہو اس کا ذائقہ محسوس کر لو، اور جہاں چاہو اس سے مستفیض ہو جاؤ۔ اور ایک فلسفی کا خیال ہے کہ کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس گھر میں نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے جسم میں روح ہی نہ ہو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جس درسگاہ میں کتاب نہ ہو وہ درسگاہ کی مثال ایسی درسگاہ کی طرح ہے جس میں طلباء ہی نہ ہو، اور جس شہر میں کتب خانے نہ ہو وہ شہر ویران ہے، اور جس کتب خانے میں علم سے ذوق و شوق رکھنے والے لوگ نہ ہو تو وہ کتب خانہ علم کی ایک نمائش گاہ ہے۔ یہ نمائش گاہ زمانے کے ہاتھوں تباہ بھی ہو سکتی ہے اور لگی بھی رہ جا سکتی ہے۔
تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں کتب خانے ہیں وہاں وسیع المطالعہ لوگ بھی ہونے چاہیے، جہاں پر درس گاہیں ہیں وہاں کتب خانے بھی ہونے چاہیے، اور جہاں گھر ہے وہاں پر کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ وسیع و دقیق مطالعہ انسان کو اعلیٰ اور ادنا کے مابین فرق سمجھاتا ہے، کھورے اور کھٹے کا فرق سمجھاتا ہے، اعلیٰ اور ادنا کے درمیان ایک تمیز دیتا ہے۔ وسیع المطالعہ انسان کہیں پر بھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتا۔ وسیع المطالعہ انسان معاشرہ شناس ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمارے اسلاف جہاں بھی ہوتے تھے کتاب کا سہارا ضرور لیتے تھے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کتب کے مطالعے سے کبھی سیر نہیں ہوتا، مجھے جہاں پر بھی کوئی کتاب نظر آتی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ہاتھوں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ میں کتب کے مطالعے سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ میرے زمانہ طالب علمی میں 20,000 کتب کا مطالعہ کیا ہے تو فرمایا میرا مطالعہ زیادہ ہوگا، یہ تعداد کم ہوگی۔ فرمایا کہ مجھے اس مطالعے کے ذریعے سے اپنے اسلاف کے ساتھ ایک رشتہ نصیب ہوا ہے، ان کے اخلاق اور اقدار میرے اندر جذب ہوئے ہیں اور میں نے ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حافظے کی دوا کیا ہے؟ فرمایا حافظے کی بہترین دوا یہ ہے کہ جہاں کتاب نظر آئے وہیں پڑھنا شروع کر دو۔ فرمایا جب تم کتب کا مطالعہ کرتے ہو تو کتاب تمہیں سمجھاتی ہے کہ یہاں پر آگے جا کر کھائی آنے والی ہے، یہاں پر مستقبل میں تمہارے لیے یہ بہترین ہوگا۔ فرمایا کہ کتاب کو اپنا سہارا بنا دو، یہ تمہیں ٹھوکر لگنے نہیں دے گی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، صورت ماہ و خورشید جو تجھ سے ہو سکے ان کی مثال پیدا کر۔ ہمارے اسلاف چاہے جلوت ہو یا خلوت، گھر ہو یا مدرسہ، جہاں پر بھی ہو جو موقع میسر آیا کتاب سے اپنی محبت کو نکھارتے رہتے تھے، اب اور اپنے کتب بینی کے ذریعے سے اپنے مطالعے کو بڑھاتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس دور میں بھی اپنے اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اسلاف اتنی محنت نہ کرتے تو آج علم کے جو دریا ہمارے درمیان بہہ رہے ہیں یہ سوکھ چکے ہوتے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتب بینی کی عادت کو اپنائیں، مطالعے کی عادت کو اپنائیں، جہاں موقع میسر آئے کتابوں کے اپنی ہاتھوں کو کتابوں سے سجائیں۔ اور جب تک یہ دور ہمارے پاس تھا کہ ہم کتب بینی کی عادت اپنائے ہوئے تھے، مطالعے کی افادیت کو سمجھے ہوئے تھے، مطالعے کو اپنے دامن میں بسائے ہوئے تھے، تو مغرب کے سر پر ہمارے پرچم لہرا رہے تھے۔ کفر بھی ہماری آواز سے ڈرتا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ غرناطہ آباد ہو رہا ہے، اسے یہ لگ رہا تھا کہ بغداد میں علم کی عظیم الشان یونیورسٹیاں بڑا ہو رہی ہے۔ جسے علامہ اقبال نے یوں کہا تھا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے موج دجلہ تجھ پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا۔ یہ تھا ہمارا وہ سنہرا دور جس میں ہم کتابوں سے محبت کرتے تھے، جس میں کتب بینی ہمارے رگ و پے کے اندر شامل تھی، جہاں پر ہماری رگ و پے کے اندر مطالعے کی افادیت شامل تھی۔ جب ہم نے مطالعے سے منہ پھیر دیا، کتب بینی سے منہ پھیر لیا اور مطالعے کی افادیت کو سمجھنا ناگوار ہم نے سمجھ لیا، تو پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر ہم کو آسمان نے دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ جب ہم پر یہ وقت آیا تو ہمارا دشمن بھی طاقتور ہو گیا، اس نے ہمارے مسلمانوں کا مکمل علمی سرمایہ حیات اپنی لائبریریوں کو زینت بنا ڈالا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مطالعے کی افادیت کو سمجھیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارا جو شعبہ ہے یہ علم کا شعبہ ہے، ہمارا جو میدان ہے یہ علم کا میدان ہے۔ ہمارے اس میدان میں ہمارا واسطہ علم سے پڑتا ہے، اور عوام کے درمیان جب ہم رہتے ہیں تو عوام ہمیں اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھتی ہے، ہمیں اپنا رہنما سمجھتی ہے۔ اور جب ہمارا حال یہ ہو کہ ہم علم سے آری ہوں، ہم علم کے میدان میں بالکل کورے ہوں، کتب کا مطالعے کی عادت نہ ہو، کتابوں سے ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہوں، کتابوں سے ہمیں ڈر لگتا ہو، تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح ہم جہالت کے اندھیروں میں ہم سفر کر رہے ہیں، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اسے کہا تھا کہ عالم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پر بھی کھڑا ہو جائے اس کی بات دلیل سے ہونی چاہیے، عرف و عادت کی اسے پہچان ہونی چاہیے، اور اسے ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ یوں بیان کیا تھا کہ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، ہیں ساز پہ موقوف
नवाहाय जिगर सोज, ढीले हो अगर तार तो बेकार है मिजराब, हैं साज पे मौकूफ नवाहाय जिगर सोज, ढीले हो अगर तार तो बेकार है मिजराब। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और सामईन, ये जमाना वो है कि आपको इल्मी सतह पर मजबूत होना पड़ेगा, आपको इल्मी सतह पर मरबूत होना पड़ेगा, आपको दलील के साथ कायम होना पड़ेगा, आपको दलील के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब आप दलील के साथ खड़े होंगे, जब आप एक निजाम के साथ मरबूत होंगे, तो आपकी दलील मजबूत होगी। और मुझे फख्र है अपने इस इदारे पर कि जिस इदारे से मैं फारिग तहसील होने वाला हूं, ये वो इदारा है जिन्होंने तालिब इल्मों को मुताले की इफादियत समझा दी है, जिन्होंने तालिब इल्मों के लिए अपने कुतुब खाने के दरवाजे खोल दिए हैं। ये वो इदारा है जिसने तालिब इल्मों को कुतुब खानों तक रसाई दी है, पानी की तरह मुताले की इफादियत को समझा दिया है। अगर किताबों से मोहब्बत की आला मिसाल देखनी हो तो किसी भी जुम्मे के रोज आइए, यहां से लेकर आखिर तक बच्चे बच्चे के हाथ में एक किताब नजर आएगी। पूरे जुम्मे के दिन को यौमुल मुताला के नाम से मौसूम कर दिया। मुझे फख्र है अपने इस इदारे पर। और ये वो इदारा है जहां पर पढ़ने वाला बच्चा बच्चा हर रोज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लाइब्रेरी की जीनत बना रहता है। बच्चे बच्चे के हाथ में एक किताब नजर आती है। मुझे फख्र है ऐसे इदारे मौजूद हैं, और जब तक ऐसे इदारे मौजूद रहेंगे और ऐसी दरसगाहें मौजूद रहेंगी, ऐसे कुतुब खाने मौजूद रहेंगे, ऐसे निगरान मौजूद रहेंगे, तो इल्म बढ़ता रहेगा। और जब इल्म बढ़ता रहेगा तो जहालत मिटती रहेगी। जरूरत इस अमर की है कि हम इल्म को बढ़ाएं। आज का ये समंदर इल्म का जो बह रहा है, ये सब का सब फैज़ हक्कानी है, ये सब का सब फैज़ हक्कानी है। और इसमें शामिल इस्तेदाद रिजवानी है, इसमें शामिल जमाल रिजवानी है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने जो यहां 9 साल रहकर पढ़ा है, एक लाइन में बता दूं तो उसकी मिसाल ये है, सुरूर इल्म है कैसे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं किताब से बेहतर। वाखिर दावाना।